جاہلیت کی مکہ میں جہاں بت پرستی غالب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ مشرکین پوچھتے ہمارا رب کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ نے سورہ اخلاص میں دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ صورت اللہ کی یکتائی بیان کرتی ہے۔ وہ ایک ہے، بے نیاز، نہ اولاد والا، نہ اس کا کوئی ہم پلہ۔ یہ قرآن کا ایک تہائی ہے، آج بھی ہم یاد دلاتی ہے، بھروسہ صرف اللہ پر۔ سورہ اخلاص جو قرآن مجید کی 112ویں سورت ہے، اسلامی عقائد کی بنیاد ہے۔ بچپن سے ہی مسلمان بچوں کو یہ صورت یاد کرائی جاتی ہے، لیکن اس کی گہرائی اور مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ یہ صورت صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کی اہمیت اتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی 1/3 کے برابر قرار دیا۔ اس مضمون میں ہم سورہ اخلاص کے اصل مفہوم، اس کی نزول کی وجہ اور پس منظر متعلقہ تاریخی واقعات اور آج کی جدید دور میں اس کی تعلیمات کی اہمیت پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم اس ایک تعلیمی اور تحلیلی انداز میں پیش کریں گے تاکہ قاری اس کی گہرائی کو بآسانی سمجھ سکے۔ سورہ اخلاص کا نزول مکہ کے ابتدائی دور نبوت میں ہوا، جب عرب معاشرہ جاہلیت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دور میں مکہ ایک تجارتی مرکز تھا، جہاں مختلف قبیلوں کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ مذہبی طور پر شرک اور بت پرستی غالب تھی۔ کعبہ شریفہ جو اصل میں اللہ کی توحید کا مرکز تھا، 360 سے زائد بتوں سے بھر دیا گیا تھا۔ ہر قبیلہ اپنی الگ دیوتا کی پوجا کرتا تھا، مثلا لات، عزا، منات اور ہیبل جیسے بتوں کو بارش، دولت، صحت اور حفاظت کا ذمہ دار سمجھ جاتا تھا۔ لوگ ان بتوں کو سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے سجاتے، ان کے سامنے سجدے کرتے، قربانیاں پیش کرتے تھے۔ یہ نہ صرف ایک مذہبی عمل تھا بلکہ ایک معاشی نظام بھی، کیونکہ بتوں کی تجارت اور ان کی دیکھ بھال سے پیسہ کمایا جاتا تھا۔ اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جو توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ ان کا پیغام سادہ مگر انقلابی تھا، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام قریش کے سرداروں کے لیے ایک چیلنج تھا، کیونکہ یہ ان کی بت پرستی اور معاشی مفادات کو خطرے میں ڈال رہا تھا۔ قریش کے لوگ حیران تھے، یہ اللہ کون ہے؟ وہ ایک ایسی خدا کا تصور نہیں کر سکتے تھے جو نہ دکھائی دے، نہ اس کی کوئی شکل ہو، اور نہ ہی اسی ہاتھ لگایا جا سکے۔ ان کی سوچ مادی تھی۔ قریش کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد، ہمیں یہ بتاؤ تمہارا رب کیسا ہے؟ وہ کسی چیز سے بنا ہے، سونے سے، چاندی سے یا موتیوں سے؟ یہ سوال ان کی جاہلیت کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بھی اپنی بتوں کی طرح مادی چیز سے سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب وحی کی صورت میں نازل کیا۔ یہ وہ موقع تھا جب سورہ اخلاص نازل ہوئی، جو اللہ کی ذات کا براہ راست تعارف ہے۔ سورہ اخلاص کی 4 آیات اللہ کی توحید کو مکمل طور پر بیان کرتی ہے۔ یہ صورت اللہ کی صفات کو ایسے بیان کرتی ہے جو شرک کی ہر شکل کی نفی کرتی ہے۔ آئیے آیات کو ایک ایک کر کے دیکھیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ آیات اللہ کی وحدت اور یکتائی پر زور دیتی ہے۔ احد کا مطلب ہے ایک ایسا وجود جو تقسیم نہ ہو سکے، نہ اس کا کوئی شریک ہو، نہ ہمسر،
اور نہیں اس جیسا کوئی دوسرا۔ مکہ کے مشرکین کے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی، کیونکہ ان کے پاس متعدد دیوتا تھی، ہر صورت کے لیے الگ الگ خدا، بارش کے لیے ایک، دولت کے لیے دوسرا، اور صحت کے لیے تیسرا۔ یہ آیات ان سب کی نفی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ واحد ہے جو سب کچھ کا خالق اور مالک ہے۔ یہ توحید کا بنیادی اصول ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صمد کا مطلب ہے وہ ذات جو سب کی پناہ گاہ ہے، سب اس پر منحصر ہے مگر وہ خود کسی پر منحصر نہیں۔ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، سب کی ضروریات پورا کرتا ہے مگر اس کسی چیز کی حاجت نہیں۔ انسانی زندگی کا موازنہ کرے تو ہم سب ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ہوا، پانی، خوراک، سماجی تعلقات، سب کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ دنیا کی طاقتور ترین لوگ بھی کچھ نہ کچھ پر منحصر ہوتے ہیں مگر اللہ صمد ہے، یعنی مطلق ہے، بے نیاز۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ مخلوق پر۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ آیات اللہ کے ابدیت اور غیر مخلوق ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ مشرکین اور دیگر مذاہب میں خدا کو انسانی خاندان کا حصہ سمجھا جاتا تھا، جیسے عیسائیوں میں خدا کا بیٹا کا تصور یا ہندو مذہب میں دیوتاؤں کی اولاد۔ یہ آیات ان سب کی نفی کرتی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ یہ آیات صرف جاہلیت کے عربوں کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ہے جہاں لوگ خدا کو انسانی صفات سے جوڑتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اللہ کا کوئی ہم پلہ یا برابر نہیں، نہ کوئی اس جیسا ہے نہ اس کی کوئی مثال۔ یہ آیات اللہ کی برتری اور تنہائی کو بیان کرتی ہے۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، ستارے، پہاڑ، انسان، سب اس کی مخلوق ہے مگر وہ خود ان سے الگ اور برتر ہے۔ یہ چار آیات مل کر توحید کا مکمل خلاصہ پیش کرتی ہے جو قرآن کی بنیادی پیغام کا ایک تہائی حصہ ہے۔ یوں ہے یہ سورت قرآن کا ایک تہائی کے برابر۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن کی ایک تہائی کے برابر ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی قرآن کو چھوڑ دے، بلکہ یہ قرآن کی 3 بنیادی موضوعات، توحید کی وحدت، رسالت، پیغمبروں کی بعثت، اور آخرت، قیامت اور جزا و سزا میں سے توحید کا پورا جوہر اس صورت میں سمٹ آیا ہے۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے اور بغیر اس کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ سورت شرک کی ہر شکل کی نفی کرتی ہے اور اللہ کی خالص توحید سکھاتی ہے۔ اس کی تلاوت سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور یہ نماز میں بھی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ آج کے جدید دور میں سورہ اخلاص کی تعلیمات، آج کا دور ٹیکنالوجی، سائنس اور مادیت پرستی کا ہے۔ لوگ اللہ کو بول کر پیسے، طاقت اور سوشل میڈیا کو دیوتا بنا رہے ہیں۔ سورہ اخلاص ہمیں یاد دلاتی ہے حقیقی کامیابی اللہ کی توحید میں ہے۔ جب ہم تناؤ، ڈپریشن یا تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، یہ سورت کہتی ہے اللہ صمد ہے اور سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ جدید سائنس بھی کائنات کی وحدت کی بات کرتی ہے جو اللہ کی احادیت سے مطابقت رکھتی ہے۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ وہ ہے بے نیاز اور سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ آج کے دور میں جہاں لوگ مذہبی اختلافات اور مادیت کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، یہ سورت ایک روشنی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے نہ نظر آتا ہے اور نہ محسوس ہوتا ہے مگر اس کی نشانیاں ہر جگہ ہے، سورج کی روشنی سے لے کر انسانی دل کی دھڑکن تک۔